قرآن مجید کا سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے اپنے خاص بندے زکریا پر جو خاص رحمت کی تھی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے پکارا، کہا اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اور میرے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو ہی مجھے خاص اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا اس سے پہلے ہم نے کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے ازراہ تعجب کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے ہی اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت قرار دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بھی برابر 3 رات دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پس وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرو۔ جب حکم خدا کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا اور بڑھا تو ہم نے کہا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و حکمت سے نوازا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اسے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں گئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی فرشتے کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ مریم نے گھبرا کر کہا، اگر تو پرہیزگار آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہے، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے وہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور جگہ چلی گئی۔ اس کے بعد درد ذہ اسے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے گیا اور کہا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل نسیم منسیہ بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اور ایک منادی نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم، رنجیدہ نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چھوٹی سی نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تم پر تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ بس تو خرمے کھا اور نہر کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی منت مانی ہے، میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس لائی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی،
مریم نے نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ کہاں سے آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے جو ابھی گہوارے میں کمسن بچہ ہے۔ مگر وہ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، پاک ہے اس کی ذات۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا، بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر مختلف گروہ آگ کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، جب وہ ایک بہت بڑے سخت دن کا سامنا کریں گے۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس دن ان کے کان کیسے سننے والے اور آنکھیں کیسی دیکھنے والی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیں جبکہ ہر بات کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ آخرکار ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راست باز تھے۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ حقیقی چچا آزر سے کہا کہ اے باپ، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، کیونکہ بے شک خدا رحمان کا وہ نافرمان ہے۔ اے باپ، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پر خدا رحمان کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے روگردانی کرتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ایک مدت تک مجھ سے دور رہ جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، خدا حافظ، آپ پر میرا سلام، میں عنقریب اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور ان سے جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کنارہ کرتا ہوں۔ میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعا و پکار کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے خداؤں سے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور ہم نے سب کو نبی بنایا، اور ہم نے ان ہستیوں کو اپنی خاص رحمت سے حصہ عطا کیا اور ان کے لیے سچائی کی زبان کو بلند قرار دیا، یعنی آئندہ نسلوں میں ان کے ذکر جمیل کی آواز بلند کی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بے شک وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی مرسل تھے۔ اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنا مقرب بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت سے بطور وزیر ان کو ان کا بھائی ہارون عطا کیا جو نبی تھا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجیے جو وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب قرآن میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بڑے ہی اونچے مقام تک بلند کیا تھا۔
یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی نسل سے اور ان کی نسل سے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم و اسرائیل یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے راہ راست دکھائی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ہاں البتہ جو توبہ کرنے، ایمان لائیں اور نیک عمل بجا لائیں تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا خدائے رحمان نے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ وہ وہاں سلامتی کی صداؤں کے سوا کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور ان کا مقررہ رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ بہشت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر زمین پر نازل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے یا جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام و ہمسر جانتے ہو؟ اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاصل کریں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو جدا کریں گے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر ہم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ سزاوار ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو جو وہاں سے نہ گزرے۔ یہ حتمی طے شدہ فیصلہ ہے جس کا پورا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمے ہے۔ پھر جو پرہیزگار ہوں گے ہم انہیں نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں گروہ میں سے رہائش گاہ کس کی اچھی ہے اور محفل کس کی زیادہ شاندار ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان اسے برابر ٹھیک دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوا ہے، خواہ وہ یہاں کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی کا، تب انہیں معلوم ہوگا کہ مکان کے لحاظ سے زیادہ برا کون ہے اور لاؤ لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال ضرور دیا جائے گا اور اولاد بھی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد و پیمان حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں برابر اضافہ کرتے جائیں گے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس مال و اولاد ہے، اس کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور یہ تو اکیلا ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت و قوت کا باعث ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ عنقریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو اچھی طرح ان کے دن گن رہے ہیں۔
جس دن ہم پرہیزگاروں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح لائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہوگا۔ اور وہ نصارہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ تم نے یہ ایسی سخت بری بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدائے رحمان کا بیٹا ہے، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدائے رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اس اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں اچھی طرح شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کے لیے عنقریب خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتے ہیں؟